ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور بھائیوں، سورہ انفال کی 3 آیتیں آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 20 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ جیسا کہ بیان ہو رہا ہے کہ سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس کے پس منظر میں غزوہ بدر پر تبصرہ بھی ہے اور مال غنیمت کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں، اور یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے بڑی اہم صورت ہے۔ پہلی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے جو اہل ایمان کی مدد کی، اس مدد کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ہم نے دشمن کی چالوں کو کمزور کر دیا، ان کی چالیں ناکام ہو گئی۔ یعنی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا آنا صرف یہی نہیں ہوتا کہ فرشتے نازل ہو گئے اور انہوں نے اہل اسلام کے لشکر کے ساتھ مل کر قتل و غارت گری میں حصہ لیا، بلکہ اللہ کی طرف سے مدد کے مختلف انداز اور طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دشمن جو چال چلے وہ چال ناکام ہو جائے۔ اب جو وہ تدبیریں کر رہے تھے کامیابی حاصل کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صورت حال پیدا کر دی، ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ وہ ان کے اسباب ناکامی کی طرف لے گئے، کیونکہ مسبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ انہوں نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ ان کی ہر چال ناکام ہوتی چلی گئی۔ ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو بات ہوئی جو اوپر بیان ہو گئی، اور ہوا یہ کہ کافروں کی چالوں کو اللہ تعالیٰ نے سست کر دیا اور ناکام کر دیا۔ اب مثلا میدان جنگ کا ہی معاملہ تھا کہ جو حصہ انہوں نے منتخب کیا وہ بجائے ان کے لیے بہتر ثابت ہونے کے نقصان دہ ثابت ہو گیا۔ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے۔ کیا گمان تھا کہ رات کو بارش ہو جائے گی، لیکن
اسباب کا پیدا کرنا، بارش کا برسانا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ تو توجہ دراصل یہ دلانی ہے کہ تمہارا ارادہ اور تمہاری کوششیں اپنی جگہ پر رہنی چاہیے، لیکن اگر تم اللہ کے ساتھ تعلق رکھو گے، اس کی طرف رجوع کرتے رہو گے، تو وہ کامیابی کے اسباب پیدا کر دے گا۔ تو دو باتیں ساتھ ساتھ ہیں، ایک تو اسباب کا اختیار کرنا، دوسرے مسبب الاسباب پر بھروسہ اور توکل کرنا۔ یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ نہ تو تنہا اسباب پر بھروسہ کرو گے، ہم نے تو بہت، ہمارے پاس ہتھیار ہیں اور آدمی ہیں لڑنے والے، بے فکر ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ نہ تو یہ چین سے ہو کر بیٹھ جاؤ کہ ہمارے پاس تو سب کچھ لڑائی کا سامان موجود ہے، اور نہ یہ کرو کہ سامان کچھ نہ کرو، اسباب کچھ نہ کرو، بس اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کر دے، اللہ تعالیٰ وہ کر دے گا۔ ایسا بھی نہیں ہونے کا۔ یعنی دونوں چیزیں پروردگار نے ساتھ ساتھ متعلق کر دی ہیں، اسباب بھی اختیار کرو اور مسبب الاسباب پر بھروسہ بھی کرو، یہ دراصل بتانا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی المقدور جو اسباب میسر تھے وہ اختیار کیے۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ہتھیار نہ لیے ہوں، جو بھی میسر آئے، ٹوٹے پھوٹے تھے جیسے بھی تھے وہ لیے، اور جو کامیابی کے لیے جو طریقے جنگ کے ہیں وہ بھی آپ نے اختیار کیے کہ بھائی فوجوں کو کس طرح منظم کرنا ہے، کہاں پر ان کو کھڑا کرنا ہے، کس طرح ان کو لڑانا ہے۔ بلکہ جو ماہران جنگ ہیں انہوں نے باقاعدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جنگ پر تحقیقات کی ہیں، اور تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ کا طریقہ جنگ نہایت اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا۔ ایک تو یہ کہ آپ دشمن کی ہر حرکت سے باخبر رہتے تھے، کبھی بے خبر نہیں رہے کہ دشمن کیا کر رہا کچھ پتہ ہی نہیں، وہ بیٹھے ہوئے اپنا اللہ اللہ کر رہے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ذرا سی بھی حرکت دشمن کی ہوتی تھی آپ کو فوراً پتہ لگتا تھا۔ آپ کا جاسوسی کا جو نظام تھا وہ نہایت ہی مکمل نظام تھا، اندر کیا ہو رہا ہے، دشمن کیا کر رہا ہے، اس سے آپ پوری طرح باخبر رہتے تھے۔ چنانچہ سرایا کے نام سے برابر احادیث میں آپ اور کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ آپ سرایا بھیجتے رہتے تھے، یعنی وفود جاتے رہتے کہ 5 آدمیوں کا وفد بھیج دیا، 7 آدمیوں کا بھیج دیا، چاہو فلاں جگہ جا کر پتہ کرو دشمن کیا کر رہا ہے۔ ان کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ لگتے چلے جاؤ، کئی چرواہوں کی شکل میں جا رہے ہیں، کئی مختلف بھید بدل کر جا رہے ہیں، اور پتہ لگا رہے ہیں کہ دشمن کر کیا رہا ہے، اور آپ کو فوراً اس کی اطلاع مل جاتی تھی کہ دشمن یہ کر رہا ہے۔ باخبر رہنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے جنگ کے اندر۔ دوسرے جو اسباب اس زمانے کے لحاظ سے میسر تھے اور جو جدید ترین طریقے اختیار کیے جا سکتے وہ بھی آپ نے اختیار کیے۔ مثلا خندق کا کھودنا، یہ عرب میں بالکل اس کا رواج نہیں تھا، اور وہ جانتے نہیں تھے کہ خندق کھود کر بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی چونکہ ایران کے اور فارس کے رہنے والے تھے، آپ نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں یہ آپ کو پسند آئی یہ بات۔ ایسی بہت ساری نئی چیزیں جن کا اس زمانے میں عرب میں رواج نہ تھا وہ آپ نے اختیار کی کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، پسند فرمایا اور اس کو اختیار کیا۔ تو ایک طرف تو اسباب اپنی طرف سے مکمل رکھو، ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اب مسبب الاسباب پر چھوڑ دو کہ رب العالمین جو ہم نے
کر سکتے تھے وہ تو ہم نے کر لیا، اب اس میں اثر پیدا کرنا اور ان چالوں کو آپ نے کامیابی تک پہنچانا، اب یہ آپ کا معاملہ ہے۔ یہ ہے دراصل صحیح دین کی روح، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک طرف کو ڈھلک جاتا ہے، یا تو اس نے اسباب کو اختیار کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا، یا صرف انہوں نے دعاؤں پر بھروسہ کر لیا اور اسباب اختیار نہیں کیے۔ سیرت نبوی اور حالات یہ بتاتے ہیں کہ دونوں چیزوں کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بات اس آیت میں ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو ایسا سست کر دیا اور ناکام کر دیا کہ وہ کامیابی نہیں ہو پائی۔ اب خطاب ہو رہا ہے دشمنوں سے کہ تم یہ کہتے تھے کہ جو حق پر ہو وہ کامیاب ہو جائے۔ یہ بات عام طور پر قریش کے بڑے بڑے سردار کہتے تھے، کیونکہ اپنے آپ کو تو وہ حق پر سمجھتے تھے، کہ یہ دعائیں کرتے تھے کعبے میں جا کے۔ بہرحال خانہ کعبہ سے جو ان کا عقیدت کا تعلق تھا وہ تو بہت پرانا چلا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا تھا۔ تو ابو جہل اور یہ دوسرے بڑے بڑے سردار، انہوں نے جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں کی کہ جو حق پر ہو وہ کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم نے دعا کی تھی وہ سامنے تو آ گئی، جو حق پہ وہ کامیاب ہو گیا۔ تم یہی تو کہہ رہے تھے، اب تمہیں تو پتہ لگ گیا نا کون حق پہ ہے۔ اسی لیے غزوہ بدر کو یوم فرقان کہا جاتا ہے، یعنی وہ صرف ایک جنگ ہی نہیں ہے، ایک لڑائی نہیں ہے، بلکہ وہ یوم فرقان ہے جس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ حق و باطل کے لیے فیصلہ کن مرحلہ تھا غزوہ بدر، اس لیے اس کا نام یوم فرقان ہے کہ باطل اور حق کو الگ الگ کر کے دکھا دیا۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو کہ فیصلہ ہو جائے حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، فقد جاءکم الفتح، تو کامیابی تمہارے سامنے تو آ گئی، حق کامیاب ہو گیا۔ اب جب حق کامیاب ہو گیا تو اب تو تم حق کو قبول کر لو اور دشمنی سے باز آ جاؤ۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اب رک جاؤ، اب یہ دشمنی چھوڑ دو، یہ ضد تمہاری بالکل غلط ہے۔ اور اگر تم نہیں چھوڑتے اور اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہو تو ٹھیک ہے، ڈٹے رہو۔ ان تعودوا نعود، اگر تم پھر ایسا کرو گے تو ہم پھر ایسا کر کے دکھا دیں گے۔ اگر تم پھر لڑو گے، حق کے مقابلے پر آؤ گے، تو ہم پھر تمہیں یہ دکھا دیں گے کہ حق کامیاب ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ بس ایک ہی مرتبہ کی بات ہے، جب جب تم مقابلے پر آؤ گے، جب جب تم آؤ گے تمہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات یہ بھی کہہ دی کہ تم اپنے افراد اور اسلحہ کی کثرت پر مت اتراؤ۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور یہ تمہارا جتھا، تمہاری کثرت کہ ہم تو بہت ہیں، سارا عرب ہمارے ساتھ ہے، اور یہ تو مٹھی بھر ہیں، یہ ہیں کیا بیچارے، یہ تو گھر بار چھوڑ کے بھاگے ہوئے تھوڑے سے لوگ ہیں، ان پر تمہیں اترانے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا کثرت ہو تمہاری زیادتی۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہارا کثرت سے ہونا، تمہارا جتھا ہونا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ فتح اور حق کا معیار کثرت اور اقلیت میں نہیں ہے، کہ اگر کی طرف لوگ زیادہ ہیں تو صاحب وہ حق پر ہیں، اور اگر کم ہیں تو وہ گویا غلط ہیں۔ حق و باطل کا معیار اقلیت اور اکثریت نہیں ہے۔ حق تو اپنی جگہ پر حق ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ حق کی کسوٹی افراد کا زیادہ ہونا نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تو اتنے سارے ہیں کہ ہم سارے کے سارے غلطی ہو گئے، یہ کوئی کسوٹی نہیں ہے۔
تو اگر تمہارے دماغوں میں یہ بات ہے کہ ہم تو زیادہ ہیں، تو اکثریت اور اقلیت کے اوپر کوئی معیار نہیں قائم کیا جاتا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے زیادہ ہو کچھ نہیں فرق پڑتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ ہر زمانے میں، ہر موقع پر، ہر مرحلے میں اہل ایمان کے ساتھ رہے گی۔ یہ اور بات ہے کہ اہل ایمان اپنے آپ کو مدد کا مستحق ثابت نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ان کا ساتھ اس لیے نہ دے کہ انہوں نے نصرت کے قابل کام نہیں کیے، لیکن اگر وہ اپنے ایمان پر قائم ہے اور سچائی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی مدد فرمائیں گے۔ یہ آیت نمبر 19 یہاں پر ختم ہوئی۔ اب آیت نمبر 20 میں جو مضمون آ رہا ہے وہ ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ توجہ کے قابل ہے۔ اس مضمون میں، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان اور اسلام صرف دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہے کہ کسی نے دعویٰ کر دیا جی میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں۔ صرف دعویٰ کرنے سے مسلمان نہیں کہلائے گا، بلکہ اسلام اور ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کا، اس کی مکمل فرما برداری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ جذبہ تمہارے اندر نہیں ہے کہ اللہ اور رسول نے جو فرما دیا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، تو صرف دعویٰ کرنے سے تم مسلمان نہیں کہلاؤ گے۔ تو اگر تم یہ کہتے ہو صاحب اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کی مدد ہی نہیں کی، تو تم تو صرف دعویٰ اسلام کر رہے ہو، اسلام ہے کہاں؟ یعنی اوپر کی آیت سے جو اس کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے موقع پر ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں صاحب ہم تو مسلمان تھے، ہماری مدد کیوں نہیں ہوئی؟ دشمنوں کی تو مدد ہو رہی ہے، مدد کیوں نہیں ہو رہی کہ تم نے صرف دعویٰ کیا ہے، اسلام مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ مسلمان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے رسول نے اس کو بتایا، اس کو بلا تکلف ماننے کے لیے تیار رہو، بلا تکلف۔ یعنی تمہارے دل کے اندر ذرا بھی کوئی شک کی کیفیت پیدا نہ ہو کہ جی مانو یا نہ مانے، دیکھو جی کر لو، یہ نہیں۔ اندر سے یہ جذبہ ہو کہ نہیں جب حکم آ گیا تو ہمیں تو یہی کرنا ہے، اور اس میں تمہارے دل کی پوری رضا شامل ہو، تمہارے دل کی رضا بھی شامل ہو۔ یہ نہیں کہ صاحب چلو دکھاوے کو بھائی لوگ کر رہے ہیں ہمیں بھی کرنا ہے، لوگ کو رسوانی ہونا ہے سب کے سامنے، نہیں، تمہاری اندر سے یہ، اس لیے کہ ایمان تو ان جذبات کا نام ہے جو دل کے چشمے سے ابلتے ہیں۔ اگر وہ جذبات اطاعت کے اور فرما برداری کے سامنے نہیں آ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ ایمان میں کھوٹ ہے۔ تذبذب کی کیفیت کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، کرنے نہ کرنے کے درمیان بیچ میں کوئی کیفیت نہیں ہے، یا یہ کوئی نہیں ہے کہ ہم یہ کام تو کریں گے یہ نہیں کرنے کے۔ اپنی طرف سے ہم نے لسٹ بنا رکھی ہے، فہرست، کیوں جی اسلام کے کیا کیا کام ہیں؟ ہاں صاحب اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ اب ان میں سے ہم چھانٹ لیتے ہیں، فہرست میں ٹک مار کر دو، ہاں جی یہ تو ہم کریں گے، یہ تو ہم نے کرنا ہے۔
دوسرا نمبر بھائی یہ ذرا مشکل ہے آج کل، اس میں ہم ٹک مار نہیں کرتے. احکام شریعت یا احکام الہی میں ہم از خود انتخاب کرتے ہیں. بھائی یہ دیکھو آج کل کے زمانے میں آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ سود وود کا دیکھو بڑا مشکل کام ہے. اب جو زمانہ ہے نا تو یوں ہے اور وہ ہے، اور فلاں مفتی نے یہ کہہ دیا ہے کہ تو دارالحرب ہے، یہاں تو سب چل جائے گا. آنے بہانے کر کے اس کو جائز کر کے کھا لینا ہے. جو ہمارے پسندیدہ چیز ہے اسے تو کر لیں گے. جسے کہنا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے اس کو ہم کرتے ہوئے کتراتے ہیں. اب یہ جو رسومات اور یہ اور اس طرح کی خرافات رواج پاتی ہیں، ان میں ہماری اپنی خواہشات نفسی تو شامل ہوتی ہیں. وہ خواہشات نفس ہمیں کہہ دیتی ہیں کہ نہیں بھائی دیکھو آج کل کے زمانے میں بس اتنا ہی بہت ہے کہ میاں تم نماز پڑھتے رہو، بہت ہے. نفس ہمیں تھپکیاں دیتا رہتا ہے، ارے میاں بہت ہے، اتنا تو وہاں پاکستان میں بھی نہیں ہے جتنا یہاں دین ہے. ایسا لا لا کے تسلیاں دیتے ہیں کہ تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ جو کر رہے ہیں وہ بہت کر رہے ہیں، میاں کچھ کم تو نہیں کر رہے، تاکہ ہماری اپنی کمزوریوں پر نگاہ نہ جائے. لیکن اگر ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے نہیں آئیں گی تو اصلاح نہیں ہوگی. اصلاح کے لیے ضروری ہے جیسے بیمار آدمی ہو اور حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جائے تو اگر آپ اپنی بیماری نہیں بتائیں گے تو وہ علاج کیسے کرے گا؟ اب ہم ان بیماریوں کو تو چھپا لیتے ہیں، ان کا اظہار نہیں ہونے دینا چاہتے، حالانکہ اندر باطن کے دل کے اندر ہمارے وہ بیماریاں موجود ہیں. اور سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ ہے انکار کی، کہ ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کہیں 50% مسلمان ہیں، کہیں 25% مسلمان ہیں، کہیں 10% مسلمان ہیں، 100% مسلمان ہم کہیں نہیں ہیں. 100% کا تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکم اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دیا ہے بلا تکلف اس پر عمل کرنے کے لیے آمادگی ہو، کوئی رکاوٹ اس کے اندر سامنے نہ آئے، چاہے زمانہ کتنا بھی مخالف ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی مخالفت کی. فارس کے دربار میں ایک صحابی جاتے ہیں، بس جاتا ہے ملاقات کے لیے. وہاں صحابی بیٹھتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے تو وہ ہاتھ سے لقمہ وہ نیچے کو گر جاتا ہے. وہ اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگتے ہیں. تو برابر میں جو درباری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہ کرو، یہ بڑی عیب کی بات ہے کہ تم نیچے سے گرا ہوا اٹھا رہے ہو. اس کے پر جو وہ جواب دیتے ہیں وہ جواب ہے سننے کے قابل. وہ ہے دراصل صحیح ایمان کی پہچان کہ کیا میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس بیوقوف کے لیے چھوڑ دوں؟ یہ جو احمق بیٹھا ہوا ہے شاہ وقت کو کہہ رہا ہے کیا ان بے وقوفوں کے لیے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ بلانا ہے بلاؤ، نہیں تو ہم جا رہے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے. یہ تھی وہ غیرت ایمانی. ہم دین کس کو سمجھ رہے ہیں؟ غیرت کا نام نہیں ہے ہمارے اندر، حمیت ختم ہو چکی ہے. اسے کہتے ہیں دیدوں کا پانی مر گیا. کوئی داڑھی لمبی کر لینے کا یا کرتا لمبا پہن لینے کا نام دین نہیں ہے. یہ رومال نہیں ہے دین
کہ لا کے رومال ڈال لیا اس نے، ہو گئے صاحب مولانا صاحب حافظ صاحب قاری صاحب بن گئے۔ ہم نے ان ظاہری لباس کو اور ظاہری اعمال کو دین سمجھ لیا ہے۔ کام وہ کر رہے ہیں جو بے غیرتی کے ہیں، تو کہاں دین رہ گیا؟ اس لیے یہ سمجھنا کہ صاحب ہم تو بس داڑھی رکھ لی اور حلیہ بنا لیا، حلیہ بنانے کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کے یہاں قدر و قیمت ہے دل کی، دل کھرا ہونا چاہیے۔ وہ لاؤ ہمارے پاس، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ تم نے صورتیں کیسی بنا رکھی، وہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ ذرا سے کوئی بڑا سا افسر آ گیا، کوئی لیڈر آ گیا، فوراً مرعوب ہو جاتے ہیں، فوراً وہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بس مرے جا رہے ہیں، وہ کھا جائے گا تمہیں۔ ذرا سی خودداری دکھاؤ، دیکھو کہ پھر تمہاری کتنی عزت ہوتی ہے۔ شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دربار میں، اپنے مکان میں، معلوم ہوا کہ بادشاہ آ رہے ہیں ملنے کے لیے، ٹانگ پھیلا رکھی ہے، بادشاہ ہے اسی طرح ٹانگ پھیلی ہوئی ہے۔ اس نے نذرانہ پیش کیا، انکار کر دیا، کہا کہ ضرورت نہیں، اور فرمایا کہ جو ٹانگ پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا، جس دن ہاتھ پھیل جائے گا اس دن ٹانگ نہیں پھیلنے کی۔ میاں یہ ہے غیرت دین۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے دین کو؟ دین فروشی کا نام دین ہے، دین کو بیچتے پھرتے ہیں جگہ جگہ کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معاملہ یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، اسی لیے نصرت نہیں آ رہی ہے، اسی لیے ذلت مل رہی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے، ورنہ کس کی مجال تھی کہ ہمارے طرف نگاہ بھر کے تو دیکھ لے۔ قیصر و کسریٰ کے تاج تو ہمارے قدموں میں پڑے ہوئے تھے، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ایک معمولی سا چھوٹا سا افسر ہمیں مرعوب کر دیتا ہے۔ تو دین نام ہے حمیت کا، غیرت کا، چند لفظوں کے اقرار کا نام دین نہیں ہے۔ روح دین کو سمجھ لو، ہم نے چند اعمال کا نام دین رکھ رکھا ہے۔ تو یہ بات ہے جو اس آیت میں بڑی اہم آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے، اہل ایمان سے خطاب ہو رہا ہے۔ یا ایھا الناس نہیں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ کے داخل تو ہو گئے؟ نہیں، صرف داخلہ کافی نہیں ہے، ابھی تو تم دروازے کے اندر آئے ہو۔ اب تمہارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ چاہے کوئی حکم تمہاری مرضی کے خلاف ہو، تم اس پر عمل کرو گے۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اس سے منہ مت پھیرو، اللہ اور رسول کے حکم سے ذرا بھی سرتابی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کرو، تو یہ نہ ہو کہ تم دامن بچا کے نکل جاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور تم سن رہے ہو، یعنی سن کر انسنا مت کر دینا کہ سن بھی رہے ہو اور پھر نہیں بھی سن رہے ہو۔ جب سن رہے ہو تو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو یہ ہے آیت نمبر 20 جو آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا جو وعدہ ہے
وہ مشروط ہے کہ تم واقعتاً سچے دل سے اسلام کے اندر داخل ہو کر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے مکمل تیار رہو اور ایک ایک حکم کے اوپر عمل کرو، تب اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ خالی صورتیں بنانے سے بات نہیں بنے گی۔ تو اگر ذہن کے اندر یہ اشکال ہو کہ صاحب کیا بات ہے، مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے، تو مسلمانوں کی مدد ہوگی، دکھاوے کے مسلمانوں کی مدد نہیں ہونے کی کہ تم بنا بنا کے مسلمانوں کی صورتیں آلیے اور دل کے اندر تمہارے ایمان نہیں ہے۔ ایمان نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے اندر غیرت ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی تلاوت کی، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بارے میں جو کچھ مضمون بیان ہوا یہ بڑا قابل قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا